سن 1730 میں لال قلعے کی انتظامیہ اور عملہ. ایک محقق کی زبانی. یہ وہ زمانہ تھا جب لال قلعہ صرف ایک شاہی محل نہیں تھا، وہ ایک سانس لیتا ہوا نظام تھا، ایک مکمل، مربوط، پیچیدہ اور حیرت انگیز مشین جسے چلانے کے لیے ہزاروں انسان، درجنوں محکمے اور ایک نہ ختم ہونے والا نظم درکار تھا. سن 1730 میں محمد شاہ کے دور میں کئی سال اس قلعے کے اندرونی انتظام پر تحقیق کرتا رہا، اور جو منظر میرے سامنے کھلا وہ عام تاریخ کی کتابوں میں کبھی نہیں ملتا. قلعے کی پہلی سانس میر سما کے ہاتھ میں تھی، وہ شخص جو حقیقت میں اس پورے جہان کا خالق تھا. اس کی اجازت کے بغیر قلعے کی دیواروں میں ایک چراغ تک نہیں جلتا اور نہ ہی کسی ملازم کی ڈیوٹی بدلتی. وہی آدمی بازار سے سامان منگواتا، وہی محکموں کے سردار بدلتا، اور وہی یہ طے کرتا کہ قلعے کے اندر کون چل سکتا ہے اور کون نہیں. سب سے پہلے صفائی کا وہ بے مثال نظام دیکھنے کے لائق تھا جسے عام لوگ کبھی جان ہی نہ پائے. محل کے ہر صحن، ہر کمرے، ہر حرم، ہر راہداری، ہر ستون کے پیچھے صفائی کرنے والوں کی پوری ایک قوم رہتی تھی. ان کی تعداد 200 سے زیادہ تھی، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ سورج نکلنے سے پہلے قلعہ آئینے کی طرح صاف ہو. ان کے روز کے معمول میں نہر بہشت کے کنارے دھلائی، قندیلوں پر جمے دھوئیں کی صفائی، حرم کی سنتی دھونی اور شاہی غسل خانوں کی جھاڑ پونچھ شامل تھی. ان کے مشرف صفائی کی روزانہ پہلی رپورٹ بادشاہ کے مشیر کے سامنے پیش کی جاتی، اور یہ پہلا اشارہ ہوتا کہ لال قلعہ جاگ چکا ہے. پھر میں باورچی خانے تک پہنچا. یہ ایک ایسا جہان تھا جہاں دن رات آگ جلتی رہتی تھی اور سینکڑوں ہاتھ سلطنت کے پیٹ کا بوجھ اٹھاتے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کا کھانا چند باورچی بناتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 400 سے زیادہ باورچی، درجنوں تنورچی، مسالہ پیسنے والے، خشک میوہ سنبھالنے والے اور ایک الگ رسد خانہ صرف ایک دن کی خوراک کے لیے کام کرتا تھا. داروغہ مطبخ ہر چیز کی نگرانی کرتا، یہاں تک کہ کون سی ہنڈیا کس آگ پر چڑھے گی اور کس بیگم کے لیے کون سا پکوان الگ بھیجا جائے گا. اگر لال قلعہ جسم تھا تو استبل اس کی ٹانگیں تھیں. شاہی گھوڑوں کی تعداد 1200 سے زیادہ، ہاتھی تقریباً 100، اونٹ 300 کے قریب، اور بیلوں کے چھوٹے جھنڈ ہمیشہ رسد کے لیے رکھے جاتے. داروغہ استبل کے پاس کسی وزیر سے کم اختیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بادشاہ کی سواری سلطنت کی شان ہوتی ہے. استبلوں میں نال بند، گھوڑے سنگارنے والے، چارہ ڈالنے والے اور تربیت کار ہمیشہ مصروف ملتے. گھوڑوں کی ہنہناہٹ قلعے کی صبح کا حصہ تھی. قلعے کی اصل روح خدام تھے. یہ وہ خاندان تھے جو نسل در نسل محل کی خدمت کرتے رہے. خدام خاص، خدام شہزادگان، پیادہ خدام، محلات میں قالین بچھانے والے، مشعل بردار، ان سب کا ایک نظام تھا. ہر شہزادے کے ساتھ 20 سے 50 خادم ہمیشہ رہتے. یہ وہ لوگ تھے جو محل کی دھڑکن سن کر جان لیتے کہ آج ہوا کس طرف ہے. ان کے مقابل قلعے کی سیکیورٹی بالکل الگ تھی. یہ سپاہی عام مغل فوج سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ان کے 3 حصے تھے: نقارہ خانے کے نگہبان، تالا خانے کے محافظ اور سب سے نازک حرم کے محافظ. ساحرہ کہلانے والے یہ لوگ ہر دروازے پر کھڑے ہوتے اور ان کی نظر سے بچ کر کوئی ایک قدم بھی اندر نہیں رکھ سکتا تھا. سب سے اوپر کوتوال قلعہ تھا، جو ہر رات کی پہری اور ہر شام کی تفتیش کا ذمہ دار تھا. یہ وہ مقام تھا جہاں سیاست کی خاموش نبض چلتی تھی.
حرم اور شہزادیوں کے محلات کا مکمل اختیار خواجہ سراؤں کے پاس تھا۔ ان لوگوں کے پاس وہ چابیاں تھیں جو کئی بار وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ داروغہ محرمہ قلعے کا وہ کردار تھا جس کی آواز پر سنہری جالیوں کے پیچھے درجنوں دروازے بیک وقت کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ یہی لوگ شہزادیوں کی نگرانی کرتے، حرم میں نظم رکھتے اور بادشاہ تک سب سے نازک خبریں پہنچاتے۔ اور آخر میں وہ محکمہ جسے دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ سلطنت کاغذ پر کیسے چلتی ہے، کاتبوں، منشیوں، محرروں اور عارضوں کا جہان۔ یہ لوگ قلم کو تلوار کی طرح استعمال کرتے تھے۔ ان کے کمروں میں ہمیشہ چراغ جلتے رہتے۔ سیاہی اور کاغذ کی خوشبو قلعے کی مستقل خوشبو تھی۔ میر منشی ہر روز کے دربار کی کارروائی لکھتا اور آنے والے وقت کے لیے تاریخ محفوظ کرتا۔ ان تمام محکموں نے مل کر ایک ایسا نظام بنایا تھا جس کی مضبوطی پر پورا شاہی خاندان کھڑا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کی رنگین محفلیں، ناچ گانے اور موسیقی کے سائے کے پیچھے یہ انتظام چلتا تھا، خاموش، مضبوط اور مسلسل۔ جب میں نے یہ سب دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ سلطنت کبھی بادشاہ اکیلا نہیں چلاتا۔ اصل سلطنت وہ ہوتی ہے جو قلعے کی دیواروں کے اندر خاموشی سے چلتی رہتی ہے۔ صفائی کرنے والا مزدور بھی، باورچی بھی، استبل کا نال بند بھی، حرم کا خواجہ سرا بھی، محافظ بھی، اور وہ کاتب بھی جو رات بھر چراغ کے نیچے بیٹھ کر اگلے دن کا فرمان لکھتا ہے۔ یہ سب ایک ہی نظام کی رگیں ہیں۔ سن 1730 کا لال قلعہ صرف سنگ سرخ کی عمارت نہیں تھا، وہ ایک زندہ سلطنت تھا، اور اس سلطنت کی سانسیں آج بھی ان راہداریوں میں گونجتی ہیں جنہیں کبھی ان ہزاروں گمنام ہاتھوں نے سنبھال رکھا تھا۔